السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 135-36 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، بن جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا پھر عیسائی نصارا، تہتدو، کیا ہوگا؟ تم ہدایت پا جاؤ گے، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، بلکہ، ملت ابراہیم، یعنی اتبعوا ملت ابراہیم، جو ملت کی تا پر زبر ہے یہ مفعول ہے، کہ تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ قل، کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، حنیفاً، جو ایک اللہ کی طرف ہونے والا ہے، وما، اور نہیں، کانا، تھا وہ، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ قولو، کہہ دو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسحاق اور یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف۔ اسباط یہ سبتن کی جمع ہے۔ اسباط کس کی جمع ہے؟ سبتن کی، جس کا معنی ہوتا ہے آسانی کے ساتھ پھیلنا۔ تو اولاد کی اولاد کو بھی اسی پھیلاؤ کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے؟ سبت۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی اولاد کے 12 قبائل تھے، اور الاسباط سے مراد وہی لوگ ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے قبائل تھے۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون، اور جو دیے گئے نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان، منہم، ان میں سے، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، فرمانبردار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی کہنے لگے کہ تم جو ہے یہودی بن جاؤ یا پھر عیسائی بن جاؤ۔ اگر تم عیسائی بنو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہودی بنو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان لوگوں کا رد کر دیا اور کہا کہ نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، اس کی پیروی کرو گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اسلام یہ دراصل عقائد اور اصول کے مجموعے کا نام ہے، یعنی توحید کا عقیدہ، اللہ رب العالمین کی وحی کا اتباع کا نام ہے۔ دین اور ملت سے بھی یہی مراد ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی آئے اس کی پیروی کرے، توحید کے عقیدے کو اپنا لے۔ اب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو دیکھیے کہ ایک ہی دین اور ایک ہی ملت کے پیروکار تھے۔ اگر اختلاف تھا تو کچھ وہ کس میں تھا؟ احکام کے اندر تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ تمام انبیاء علاتی بھائی ہیں، وامہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں، ودینہم واحد، اور ان کا دین ایک ہے۔ یعنی کیا ہے دین؟ توحید، اللہ کی وحدانیت۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم دین محمدی کی بھی جو پیروی کرو گے، یہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی کی پیروی ہے۔ یہودیت اور نصرانیت جو ہے یہ ملت ابراہیم سے خارج ہیں، کیونکہ انہوں نے توحید الہی کے بجائے شرک اور وحی الہی کے بجائے انہوں نے تقلید، یعنی اپنے علماء، اپنے رہبان، احبار، ان کی پیروی کے اندر وہ پڑ گئے۔ اسی طرح انہوں نے تورات اور انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو آج
افسوس ہے مسلمانوں پر، ہم دیکھیں تو ہمیں مسلمان بھی ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ لوگ شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر کچھ شخصیات انہوں نے بنا دی اور ان کے پیچھے چلے پڑے ہیں، جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے بدعات کو اختیار کر لیا، رسومات کو اختیار کر لیا، خرافات کو اور شرکیہ اعمال کی پابندی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین ہیں۔ جو اللہ نے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اوراد اور وظائف دیے، عبادت کے طریقے دیے، ہم ان کو چھوڑ کر اپنے پیر خود ساختہ طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے مطابق اوراد پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی عبادات کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ دین کے اندر گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم، بلکہ تم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، یا پھر اس کا دوسرا مفہوم یہ کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کریں گے جو ایک اللہ کی طرف ہونے والا ہے، اور ان کا مشرکین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہی عرب کے ساتھ، یعنی جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے عرب کے مشرکین تھے وہ مراد ہیں، اور اسی طرح نہ ہی یہودیت اور نہ ہی عیسائیت، اس کی آگے تفصیل بھی آئے گی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا قولو، تم تو یہ کہو آمنا باللہ کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، اور جو چیز ہماری طرف اتاری گئی ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف اتاری گئی، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، جو دیگر انبیاء دیے گئے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے، نہ رسولوں کی عزت کے اندر، احترام کے اندر، ان پر ایمان لانے میں، اور نہ ہی کسی کتاب کی تسلیم کرنے میں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو صرف ایک اللہ رب العالمین کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے نہیں۔ اب تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان، اس کے اندر کیا چیز داخل ہے؟ یاد رکھیے، جن کی تفصیل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، یعنی جن انبیاء کا نام قرآن میں اور حدیث میں آ گیا ہے، ان پر بالتفصیل ایمان لانا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا فرض ہے، اور جن کا تذکرہ نہیں ہے ان پر جتنے بھی یعنی اللہ نے نبی بھیجے ان پر سب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ جو کتابیں یعنی تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، جن جن کے بارے میں وضاحت موجود ہے ان کا نام لے کر، اور جن کی وضاحت نہیں ہے ان پر بغیر نام لیے سب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اور قرآن مجید کے آنے کی وجہ سے تمام شریعتیں، تمام کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اس پر ایمان لایا جائے کہ اب کی کوئی شریعت نہیں۔ تمام پیغمبر وہ خصوصاً اپنی قوم کی طرف آئے تھے، جبکہ نبی علیہ السلام قیامت تک کے لوگوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اس بات بھی ایمان لایا جائے کہ پہلی کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو محفوظ رہی ہو، اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ قرآن مجید بالکل محفوظ ہے، اس پر مکمل طور پر ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔